وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ یا صحن میں داخل ہو جاؤ۔ بس جب اس نے دیکھا حسبته لجة تو اس نے اس کو گہرا پانی سمجھا، وکشفت عن ساقیہا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، اس کو کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا صحن ہے جس کو چکنا شیشے سے بنایا گیا ہے اور چکنا ہے، بہت شفاف۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان اور میں اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین اس اللہ کے ساتھ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 44 سورۃ النمل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ سورہ نمل جو ہے اس کا بنیادی موضوع توحید ہے، توحید اور اثبات توحید۔ البتہ اس میں کچھ مثالیں اللہ کریم نے دی ہیں، اور مثالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ان لوگوں کی مثال جو آگے آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے دولت اور طاقت کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو وہ دنیا میں نشان عبرت بنا دیے گئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت اور طاقت اور ایسی بادشاہت عطا کی جیسی کسی کو کبھی عطا نہیں ہوئی، لیکن وہ اس بادشاہت کی وجہ سے کسی تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ شکر گزاری کی مثال بن گئے۔ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی اللہ کریم نے یہاں فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری مثال ملکہ سبا کی کہ جو تھے تو مشرک اور ان کے پیروکار بھی تھے تو مشرک، لیکن ان کے اندر قبول حق کا مادہ موجود تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں آیت نمبر 44 پہ وہ قصہ مکمل ہو رہا ہے جو ملکہ سبا کا اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی خط و کتابت ہوئی اور اطلاع لے کے آیا تھا ہدہد، اور اس نے خصوصیت کے ساتھ 2 باتیں بتائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی جو بادشاہت ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت کچھ اس کو دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان 2 باتوں کے ساتھ جب اطلاع ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھ دیا، اور خط بھی ہدہد کے ہاتھ گیا، اور وہ بھی ایک ایسے عجیب و غریب طریقے سے گیا کہ اس نے بھی اس کے
اس کو مرعوبیت کے اندر مبتلا کر دیا کہ جو اس کا بالکل تنہائی میں خلوت کا کمرہ تھا، اس کمرے میں اس کا خط پہنچا دیا گیا۔ تو خط کا پہنچانا بھی ایسے طریقے سے تھا کہ جس نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے مرعوب کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے واپس کر دیے۔ جب اس نے ہدایہ اور تحائف بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے واپس کر دیے، اور ساتھ یہ دھمکی لگا دی کہ اگر تم فرما بردار ہو کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو پھر ہم تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، اور ایسا لشکر تم دیکھو گے کہ جیسا لشکر کبھی نہ دیکھا ہو۔ تو اس کے بعد پھر درمیان میں قرآن نے کہانی سکپ کی ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا ہوگا، اور بالآخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ تو ابھی راستے میں تھی کہ وہ جو 1500 میل کا جو فاصلہ تھا وہ ابھی اس نے طے نہیں کیا تھا کہ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت بھی منگوا لیا، اور یہ ایک اور مروبیت کا واقعہ ہوا کہ اس نے اس کو ہلا کے رکھ دیا کہ اس کا وہ تخت جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ تو اس چیز نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے رعب میں مبتلا کیا ملکہ سبا کو۔ اور اگرچہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سوال یہ نہیں تھا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے، جو پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو بس یہ پوچھا اہاکذا عرشک، کیا تیرا عرش، تیرا تخت اس طرح کا ہے؟ تو اس کا جواب اس نے یہ نہیں دیا کہ یہ میرا ہے یا میرا ہی ہے، یا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرے تخت کی طرح کا ہے، بلکہ اس نے کہا قالت کانہ ہوا، ایسے ہے جیسے یہ میرا ہی تخت ہو، میرے ہی تخت جیسا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت دانا اور ذہین خاتون تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس بات کی گنجائش بھی اس نے اپنے جواب میں رکھی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، گویا میں پہچان گئی ہوں، لیکن اس بات کی گنجائش بھی رکھی کہ ہو سکتا ہے میرا نہ ہو۔ تو جواب کے اندر اس کی ذہانت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے، اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ انتہائی ذہین اور دانا خاتون تھی۔ بہرحال ایک اور بات جس نے اس کو مرعوب کیا وہ آیت نمبر 44 کے اندر بیان ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 43 میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا گزشتہ درس کے اختتام پر، کہ اس کو آپ ایک دفعہ پھر تازہ کر لیجئے، کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ اس کو روکے رکھا اس چیز نے جو وہ اس سے پہلے پرستش کرتی تھی اللہ کے علاوہ، اس نے اس کو روکے رکھا۔ کس بات سے؟ ہدایت سے روکے رکھا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ وہ کافروں کی قوم میں سے تھی، لہٰذا ایک ترجمہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سابقہ پرستش تھی، جو سورج کی پوجا وہ کرتی تھی، اس نے اس کو روکے رکھا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی۔ لیکن جو دوسرا ترجمہ ہے وہ مجھے زیادہ قرین قیاس لگتا ہے، واللہ عالم، وہ ترجمہ یہ ہے کہ وَصَدَّهَا، صدّا کا جو عمل ہے اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، کہ انہوں نے روک دیا اس خاتون کو ما کانت تعبد من دون اللہ، اس چیز سے جو وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتی تھی، اس سے روک دیا۔ یعنی انہوں نے صرف مرعوبیت کے کام ہی نہیں کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ انہوں نے ساتھ تبلیغ بھی اس کو کی، اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس پوجا سے، اس جو وہ غیر اللہ کی پوجا کرتی تھی اس سے ہٹا دیا، اس کے روک لیا۔ انہا کانت من قوم کافرین، یہ پہلے جو ہے وہ کافروں کی قوم میں سے تھی، اب وہ گویا اس سے رک گئی۔ تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ کر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاہ و حشم دیکھ کر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا تخت پہنچا ہوا دیکھ کر، ان سارے کاموں کے نتیجے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ گویا اپنے اس سابقہ عقیدے سے اور عمل سے دستبردار ہو گئی تھی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے رک گئی تھی حضرت سلیمان نے، اس نے وہ روک لیا تھا، لیکن اعلان ابھی نہیں ہوا۔ اعلان کا جو تذکرہ ہے وہ اس آیت میں ہے، قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ۔ اب یہ ایک اور مروبیت کا مرحلہ ہے
کہ اس کو کہا کہ تم محل میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو سر ہے، سرحا، اس سے مراد محل بھی ہوتا ہے اور اس سے مراد صحن بھی ہوتا ہے۔ اور محل خاص طور پر ایسا محل جو اونچائی میں بہت اونچا ہو، اور یعنی ایسا شاندار محل جو باقی ساری آبادی سے بہت اونچا اور پرومیننٹ ہو، اس کو سرح کہتے ہیں۔ اور ایک بڑے صحن کو بھی کہہ دیتے ہیں، دالان جو ہے کسی محل کا صحن یا دالان، اس کو بھی سرح کہہ دیتے ہیں۔ تو اب اس کو کہا گیا، یعنی یہ قرآن حکیم میں بھی سرح کا لفظ ہے، وہاں جہاں فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ اس نے، جس کا تذکرہ سورہ مومن کے اندر بھی ہے، اور کہ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا تھا، یا حامان ابن لی صرحا، کہ میرے لیے ایک بلند محل بناؤ، بلند جگہ بناؤ، ایک بلند مینار یا بلڈنگ یا عمارت یا محل کہہ لیجئے۔ اس نے کہا تھا لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں جو ہے وہ پہنچ جاؤں اس آسمان کی طرف، یعنی میں دیکھوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں ہے۔ تو یہ ویسے تو ایک حماقت کا کام تھا جو فرعون نے کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سرحا کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، تو اس سے مراد بلند عمارت، عالیشان محل یا صحن ہے اس سے مراد۔ فلما رأتہ، جب اس نے دیکھا، محل دیکھا، اس کی شاندار جو انٹیریئر دیکھا ہوگا، ایکسٹیریئر دیکھا ہوگا، تو اس سے بھی وہ مرعوب ہوئی۔ لیکن خاص جو بات ہوئی وہ یہ کہ جو صحن تھا وہ اس قدر شفاف اور چمکتا ہوا، شیشے کا بنایا ہوا تھا کہ اس نے سمجھا کہ یہ پانی، یعنی ایسا چمک رہا ہو شیشے کا کوئی صحن، تو اس نے وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ پانی ہے یا شیشہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو جب آدمی پانی سمجھ لیتا ہے تو پانی سے بچنے کے لیے پھر اپنے کپڑے کو تو بچاتا ہے۔ تو جیسے کوئی شخص اپنے پائنچے جو ہے وہ اوپر کر لیتا ہے، اسی طرح اس نے اپنی پنڈلیوں سے اپنا کپڑا ہٹا لیا اور اوپر کر لیا تاکہ اس کی جو لباس ہے وہ پانی میں نہ بھیگے۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، تو اس پر جو ہے وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا صحن ہے جو انتہائی شفاف اور چکنا بنایا گیا ہے شیشے سے۔ قواریر قارورہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شیشے، تو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ تو شیشے کو اگر نیچے لگایا گیا ہو اور اس میں سے نظر آ رہا ہو کوئی ایسے طریقے سے لگایا ہو گیا ہوگا، یعنی دو اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فرش اتنا چکنا تھا کہ وہ چمک کی وجہ سے پانی محسوس ہو رہا تھا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ وہ تھا ہی شیشہ، شفاف شیشہ، اس کے نیچے پانی تھا، یعنی اوپر شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا، اور پانی اس کو نیچے سے نظر آ رہا تھا۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی نیچے پانی ہو اوپر شیشہ ہو تو بھی وہ سمجھ نہیں سکی کہ اس کے اوپر شیشے کا فرش، اور اگر وہ فرش ہی ایسا تھا کہ جس سے اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ پانی ہے یا فرش ہے، دونوں صورتوں میں دھوکہ کھا گئی۔ تو انتہائی ذہین اور دانا خاتون جب دھوکہ کھا گئی تو وہ پھر فوراً سمجھ گئی کہ میں نے جو سورج کی چمک سے دھوکہ کھایا ہوا ہے، کہ سورج جو ہے بڑا چمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو ہم نے اس کو خدا سمجھا ہوا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو سمجھانا چاہا تھا ان ساری باتوں سے، وہ بات وہ سمجھ گئی۔ اب کوئی کند ذہن ہوتا یا بالکل کوئی اجڑ ہوتا اور اس کو بالکل سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ اس طرح سے اس طرح کی اشارے کنائے والی باتوں کو سمجھ ہی نہ سکتا، تو پھر ہو سکتا تھا کہ اس طرح کی باتیں اس کی سمجھ میں ہی نہ آتی۔ لیکن وہ چونکہ انتہائی دانا خاتون تھی، اس لیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تبلیغ ایک طرف، اور یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ظاہری طور پر اس کے سامنے مرعوبیت کے کام کیے تھے، اس سے اس کو سمجھ آئی
کہ میں نے دھوکہ کھایا ہے، تو فوراً وہ کہہ اٹھی قالت رب انی ظلمت نفسی، کہ میں نے جس طرح یہاں دھوکہ کھایا اسی طرح سورج کی پرستش میں بھی دھوکہ کھایا، یعنی میں اپنی اس نے غلطی کا اعتراف کر لیا کہ میں جیسے یہاں غلط ہوں اسی طرح میں سورج کی پوجا میں بھی غلط ہوں۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، اور انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ کس قدر وہ دانا خاتون ہے کہ اس کے لیول پہ جا کے اس طرح کی باتیں اس کو سمجھائیں کہ اس کی سمجھ میں بات آ جائے، جس طرح کے لوگ ہوں اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یا پھر عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقل کی سطح کے مطابق ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو اس کی عقل کی جو سطح تھی حضرت سلیمان علیہ السلام جان گئے تھے، لہٰذا اسی سطح پہ جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اقدامات فرمائے، اور ان اقدامات کو اس نے بھی کما حقہ سمجھا، اور اس تک ابلاغ ہوا پوری طرح۔ جب ابلاغ ہوا تو اس نے پھر فوراً اعلان کر دیا قالت رب انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب جان پر ظلم، یہ تو کوئی ظلم نہیں تھا نا کہ اس نے اگر اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا اور وہ دھوکہ کھا گئی کہ اس کو فرش نہیں نظر آیا اور اس نے اس کو پانی سمجھا، تو یہ تو کوئی ظلم نہیں تھا۔ ظلم اصل میں وہ تھا جو اس تمثیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو تم لوگ جس سورج کی پوجا کرتے ہو وہ ظلم ہے، کہ تم اپنی جان پر ظلم کا لفظ جو ہے قرآن حکیم میں جگہ جگہ جہاں بھی آیا ہے وہ شرک کے بالعموم، شرک کے مفہوم میں آیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا جب اس نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی، تو اس کا سب سے واضح مفہوم جو یہ ہے کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کو، اس نے وہ جو شرک کر رہی تھی سمجھ گئی کہ یہ شرک غلط ہے۔ جس طرح میں نے دھوکہ کھایا ہے فرش کو سمجھنے میں، اسی طرح میں نے چمکتا ہوا سورج دیکھا، چمکتے ہوئے فرش میں دھوکہ کھایا ہے، اسی طرح میں نے چمکتے ہوئے سورج میں بھی دھوکہ کھایا ہے۔ وہ رب نہیں ہو سکتا، وہی رب ہے جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ میں اسلام لائی۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی مطیع اور فرما بردار ہو جانا ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اسلم یسلم اسلام، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ تو وہ اسلم، تو میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ کس کے سپرد کر دیا؟ للہ رب العالمین، اس رب، اس اللہ کے سپرد کر دیا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے، یا پھر اس کا دوسرا معنی کر دیں گے کہ واسلم، تو اور میں مطیع اور فرمانبردار ہو گئی، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین۔ کس کی مطیع اور فرمانبردار ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نہیں، للہ رب العالمین، میں اس اللہ کی مطیع اور فرمانبردار ہو گئی جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اب گویا یہ یہاں کہانی مکمل ہو گئی، اس کے علاوہ قرآن نے یہاں اس قصے کے بارے میں اور کوئی بات نہیں فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس ملکہ کے بارے میں، جو ملکہ سبا ہے، جس کا نام بعض مفسرین نے بلقیس لکھا ہے، ہو سکتا ہے یہی اس کا نام ہو، تو ملکہ سبا مسلمان ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر، آپ کی ریاست اور آپ کی جو بادشاہت اور سلطنت دیکھ کر اور مرعوب ہو کر بالآخر وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، قرآن اس کے بارے میں خاموش۔ البتہ یہ بات میں نے گزشتہ درس میں بھی کہی تھی کہ جو اسرائیلی روایات ہیں اس کے اندر بہت ساری خرافات اس قصے کے بارے میں بھی کہی گئی ہیں، اور ان باتوں میں جس کی کوئی حقیقت محسوس نہیں ہوتی، اور ایسی ایسی باتیں بھی ہیں جن کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ایک عام انسان جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے اس سے بھی اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی جس طرح کی باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں اسرائیلی روایات کے اندر۔ لہٰذا ان کا سب کا تذکرہ، کچھ تذکرہ میں نے پچھلے درس میں کیا تھا، میں اب کسی کا بھی تذکرہ نہیں کرتا، لیکن انہی روایات میں ایک یہ ہے کہ وہ شادی ہی کرنا چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ جو مختلف باتیں انہوں نے کی یہ سارا اس کو مرعوب کرنے کے لیے، اور شادی کے جو پیش بندی تھی وہی کر رہے تھے۔ اور ایک نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ دین کی دعوت دے رہا ہو، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا رہا ہو، اور جس کا مقصد
لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہوتا ہے، وہ یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ صرف شادی کے لیے کر رہا ہو۔ یہاں تک جو لکھا گیا کہ یہ جو فرش بنایا گیا تھا شیشے کا اور اس طرح سے اس کو دھوکہ دیا گیا کہ وہ پنڈلیاں جو ہے وہ اپنی واضح کر دے، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی صرف پنڈلیاں چیک کرنے کے لیے کہ وہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اس کی ماں جو ہے وہ جنوں میں سے تھی، اور یہ ایک ملکہ سبا ایک ایسی مخلوق تھی کہ جس میں جنوں کی خصوصیات بھی تھی اور انسانوں کی خصوصیات بھی تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ اس کے جو پاؤں ہیں یا اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ گدھے کی طرح کی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاؤں اور اس کی ٹانگیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کسی بھی مبلغ اور داعی کے شایان نشان نہیں ہے، لیکن ایک نبی ہو اور مبلغ اور داعی ہو، اس کے شایان نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پھر اسی میں کہا گیا کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تھی، ہو سکتا ہے کر لی ہو، لیکن ایسی کوئی مستند روایت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس نہیں پہنچی، قرآن بھی اس بارے میں خاموش ہے، لہٰذا اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان پر یقین کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اور پہلو ہمارے لیے قابل غور ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ ذکر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں ما نزل الیہم کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کی تبیین جو تھی، اس قرآن کا بیان جو تھا، اس کو ظاہر کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہماری ہدایت کے ساتھ اور اس تبیین کے ساتھ تعلق بھی نہیں۔ جتنی بات ہمارے ساتھ تعلق رکھتی تھی یا جتنی بات کے اندر عبرت اور ہدایت کا سامان تھا، اللہ کریم نے اتنی بات بیان فرما دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اور واللہ عالم کیا ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 53 تک قوم سمود کا ذکر، پھر اسی طرح سے آگے آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 58 تک جو ہے قوم لوط کا ذکر ہے۔ بس یہاں مختصر سے یہی تذکرے، اور یہ بھی ظاہر تباہی و بربادی کا ذکر ہے ان کا، جیسے آل فرعون کی بربادی ہوئی اسی طرح قوم سمود کی اور قوم لوط کی بربادی ہوئی، ان کا ذکر ہے۔ اگرچہ قوم سمود کی جو یہاں پہ قوم لوط بھی اور قوم سمود بھی، ان کی تباہی کی تفصیلات نہیں، نہ ہی ان کے قصے کی تفصیلات، بہت اختصار کے ساتھ اللہ کریم نے صرف ذکر کیا ہے۔ اس کی تفصیلات قرآن میں دیگر مقامات پر موجود ہیں، سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، اسی طرح سورہ قمر اور سورہ شمس کے اندر اس کی تفصیلات موجود۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحہ، صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، انہوں نے جا کے جو تبلیغ کی، جو بات کی، وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ جو ہی حضرت صالح علیہ السلام نے جا کے قوم سمود میں اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو تبلیغ کے آغاز سے ہی دو گروہ ہو گئے۔ فَإِذَا هُمْ، پس اس وقت وہ فریقان، دو گروہ ہو گئے، یختصمون، جو باہم ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ وہ جھگڑنے والے دو گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ وہ جنہوں نے مان لیا اور جنہوں نے حضرت صالح کا ساتھ دیا، اور ایک گروہ وہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اور وہ لڑنے والے بن گئے۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، کہ کچھ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، باقی ایک بہت بڑی مزاحمتی تحریک شروع ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس میں سارے کے سارے جو سرداران قریش تھے وہ پیش تھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی تحریک شروع کر دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
اور تو بالکل یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت تھی کہ دو گروہ آپس میں باہمی جھگڑ رہے تھے، اور وہ اس وقت تک یہ دو گروہ باہمی جھگڑتے رہے جب تک اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پورا عرب جو ہے ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم نہیں کر دی۔ لیکن یہ دو گروہ اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام جو تھے ان کے بھی دو گروہ تھے۔ ان دو گروہوں کا عام طور پہ جو نبیوں کے ساتھ جو طبقہ ملتا ہے وہ طبقہ کمزور لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی سرداری رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ ان کی سرداری کو خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ عام طور پر نبیوں کی دعوت سے متاثر نہیں ہوتے۔ عام طور پر جو ابتداء میں متاثر ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کمزور طبقہ متاثر ہوتا۔ یہی معاملہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابتدائی طور پر جو مسلمان ہوئے کمزور لوگ تھے۔ تو اللہ کریم نے سورہ اعراف کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو دو گروہ بن گئے، جو ساتھ تھے وہ کمزور تھے، اور جو مخالف تھے وہ سردار اور بڑے تگڑے لوگ تھے۔ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یعنی یہ ایک گروہ ہے جو استکبروا من قومہ، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے جن لوگوں نے تکبر کیا، وہ انہوں نے کہا للذین استضعفوا لمن آمن منہم، جو کمزور لوگ تھے ان سے کہا، وہ کمزور لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے، یعنی ایمان لانے والے کمزور لوگ تھے، ان سے کیا کہا اتعلمون ان صالحا مرسل، کیا تم یہ جانتے ہو، واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ جو صالح ہے وہ اپنے رب کی طرف سے واقعی بھیجا گیا ہے؟ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بالکل، جو ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ جو باہمی آویزش ہے، حق اور باطل کی جو باہمی لڑائی ہے، فریقان یختصمون، جو دو گروہ ہے باہمی جھگڑنے والے، یہ ہر نبی کے اس دور میں یہی ہوا ہے کہ حضرت صالح کے ساتھ بھی یہی ہوا، کچھ لوگ ساتھ مل گئے، سردار سارے خلاف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، کچھ لوگ ساتھ مل گئے، باقی سردار سارے خلاف تھے۔ اس لیے اللہ کریم نے اس طرح کا اتنا ہی تذکرہ کیا ہے جس طرح کے حالات کی مشابہت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ، کیوں تم برائی میں جلدی کرتے ہو، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم استغفار کرتے اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ اصل میں جب بھی سرداروں کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ہو یا اللہ کے دیگر انبیاء کا ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، جب بھی یہ مکالمہ ہوا ہے تو ظاہر ہے اللہ کے نبی دو حیثیتوں میں آتے ہیں، ایک بشیر بن کر، ایک نذیر بن کر۔ تو بشارت جو ہے یا تبشیر جو ہے یہ بھی نبیوں کی زندگی کا اور نبیوں کی دعوت کا بڑا نمایاں پہلو ہوتا ہے، اور انذار جو ہے یہ بھی بہت نمایاں پہلو ہوتا ہے، لیکن آغاز کبھی تبشیر سے نہیں ہوتا، آغاز ہمیشہ انذار سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ انسان تبشیر سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا انذار سے متاثر ہوتا ہے۔ تبشیر سے متاثر ہوتا ہے لیکن خاص ماحول میں، اور انذار سے انسان ہر ماحول میں متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کہا جائے کہ ساتھ والے کمرے میں اس سے زیادہ اچھا درس ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اس سے زیادہ ٹھنڈا کمرہ ہے، اس سے زیادہ سہولیات میسر ہیں، ہمیں یہ اس طرح کی تبشیر کی جائے، تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ متاثر ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے باقی لوگ یہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور اٹھ کے ہم نے وہاں جانا ہے، اگرچہ اچھا بھی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ تو
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. اگر تبشیر کی جائے، تبشیر سے آغاز کیا جائے، اس بات کو سمجھ لیجیے. اور اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ تھوڑی دیر بعد یہ چھت گرنے والی ہے، اللہ نخواستہ، یا تھوڑی دیر بعد یہاں پہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، یا کوئی ایسی خطرناک بات ہمیں بتا دی جائے کہ تھوڑی دیر بعد یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے، یا کسی شریر نے، کسی شرپسند نے یہاں کوئی بم جو ہے وہ پلانٹ کر دیا ہے، تھوڑی دیر بعد اللہ نخواستہ وہ بلاسٹ ہو جائے گا، کوئی ایسی خطرے کی بات ہمیں بتا دی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کو جاری رکھے گا. ہم سب یہاں سے اٹھ جائیں گے. اس لیے اٹھ جائیں گے، یہ انذار ہے. انذار کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تبشیر کے اندر طاقت کم ہوتی ہے. تبشیر خاص ماحول میں زیادہ اثر کرتی ہے. لہذا چونکہ انسانوں کی فطرت یہ ہے، اور انبیاء جو ہیں وہ سب سے بڑے ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو دعوت دے کے بھیجی ہوتی ہے وہ انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے. لہذا اللہ کے جو نبی ہیں جب وہ کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ تبشیر سے نہیں کرتے، وہ ہمیشہ انذار سے کرتے ہیں. اور جب انذار سے وہ آغاز کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جس روش پر ہو، تم جو حرکتیں کر رہے ہو، تم جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو اور غیر اللہ کی بندگی میں جو رچے بسے ہو، اس کا انجام بہت برا ہونے والا، تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. جب وہ انذار کرتے ہیں اور اس طرح سے عذاب کی خبر دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو کمزور لوگ ہیں وہ تو ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن جو دوسرا فریق ہے، جو تگڑا فریق ہے، وہ ہمیشہ مذاق اڑاتا ہے اس بات کی، اور مذاق اڑا کے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ وعدہ کب آئے گا، وہ عذاب کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ عذاب کب آئے گا. اور یہ تقریباً ہر نبی سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ بتاؤ وہ کب آئے گا. اور بلکہ یہ تو یہاں تک وہ کہتے تھے کہ جو عذاب تم کہتے ہو نا وہ لے آؤ ہمارے اوپر، ہم تیار ہیں اس کے لیے. اور یہ بات وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ عذاب آ جائے گا، وہ اس لیے کہتے تھے، وہ اپنی طرف سے تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ تم ہمیں عذاب کا ڈراوا دیتے ہو، ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، تو لاؤ وہ عذاب کہاں ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ تم عذاب کو دعوت دینے کی بجائے اس رحمت کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ اللہ کا نبی تمہیں ساتھ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم اس روش سے باز آ جاؤ تو اللہ کی رحمتیں تمہاری منتظر ہیں. لازمی طور پر عذاب منتظر نہیں ہے، عذاب اس صورت میں منتظر ہے جب تم اسی روش پہ رہو گے، غیر اللہ کی بندگی کرتے رہو گے، شرک میں مبتلا رہو گے، تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے سامنے انتظار کر رہا. لیکن اگر تم یہ راستہ چھوڑ دو شرک والا، اور شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، تو پھر تمہیں رحمت اللہ کی ملے گی، پھر اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے، پھر تم اس عذاب سے بچ سکتے ہو. یہ کھلا اور واضح پیغام ہر نبی دیتا ہے. لیکن وہ جو بدبخت معاندین نبوت ہوتے ہیں وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ چلیں ہم مسلمان ہو کے رحمت کا مطالبہ کر لیں. یعنی اتنا ہی فرق ہے نا کہ آپ غیر مسلم رہتے ہوئے، مشرک رہتے ہوئے آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، لے آؤ، اس پر جلدی بھی مچاتے ہو، مانگتے بھی ہو، لے آؤ اللہ کا عذاب. تو اگر اس کی بجائے مسلمان ہو کر اپنی روش چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ کے مشرک بنتے رہتے ہوئے رہنے کی بجائے موحد بن کے اللہ کے نبی سے یہی مطالبہ کر لو کہ اب اللہ کی رحمت کب آئے گی، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئہ، برائی کیوں مانگتے ہو قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے برائی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہو. عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنی روش چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کی رحمت کب آتی. لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں یہ کرتے کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے استغفار شروع کر دو، پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کر دی جائے. لیکن تم کیا کرتے ہو، روش یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف نہیں جانا، حالانکہ نبی دونوں راستے بتا رہا ہوتا ہے کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ شرک کا راستہ ہے، یہ عذاب کا راستہ ہے، اس سے بچ جاؤ. دوسرا راستہ جو توحید کا راستہ ہے وہ اللہ کی رحمت کا راستہ ہے.
تو نبی تو دونوں راستے بتا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو معاندین نبوت ہیں ان کی روش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لے آؤ عذاب، کب آئے گا عذاب، اس کے لیے جلدی میں چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں بھلائی کی توقع اللہ سے رکھتے، رحمت کی کیوں نہیں توقع رکھتے، کہ شرک سے باز آ کر توحید کی طرف آؤ، پھر اللہ کی رحمت کی توقع رکھو، تم عذاب کیوں مانگتے ہو؟ لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے برائی کیوں مانگتے ہو؟ یہ بالکل یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مشابہت تھی کہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ کریم نے مختلف مقامات پر کیا ہے، جیسے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں۔ یہ بالکل ہر دور کے معاندین نبوت یہی کرتے رہے، نبی انذار کرتا ہو کہتے لے آؤ عذاب، کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، ہر نبی کو یہی کہا گیا، لے آؤ عذاب، کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے بھی یہ عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت مقرر نہ کی ہوتی نا، اللہ یہ مہلت ملی ہوئی ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر یہ مہلت مقرر نہ ہوتی لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اب تک عذاب آ چکا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت مقرر نہ کی ہوتی اور ایک خاص مدت مقرر نہ کی ہوتی تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ اچانک آئے گا جب بھی عذاب آئے گا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم لا یشعرون، کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہاں سے عذاب آ گیا۔ اللہ، یہی بات یعنی بالکل مشابہت ہے، اسی لیے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ مطابقت رکھنے والے چند واقعات کا تذکرہ کر کے اسی طرح سے اللہ اکبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا